اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ٹائم آف کمپٹیشن اینڈ ٹائم آف پاپولیرٹی، خود نمائی کا دور ہے۔ ہر شخص آج کل کے جو ذرائع ہیں، وہ فیس بک ہو، وہ ٹک ٹاک ہو، وہ کوئی دیگر کوئی بھی ٹی وی پروگرامز ہوں یا کوئی بھی میدان ہو، وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ دنیا میں دوسروں سے ممتاز نظر آئے، اس کی مشہوری ہو، اسے ساری دنیا کے لوگ جانیں، وہ ہر دل عزیز ہو، اس کو جاننے والے ہزاروں میں، لاکھوں میں، پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں اس کو جاننے والے موجود ہوں۔ سیاستدان ہو، کوئی بزنس مین ہو، کوئی زمیندار ہو، کوئی وڈیرا ہو، یا کوئی بھی انسان کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس دور میں ہر انسان دوسروں سے آگے نکل جانا چاہتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں، برائی نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر میدان میں، جس میدان کا بھی وہ کھلاڑی ہے، وہ دوسروں سے آگے نکلے۔ مگر جو بات آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف سیاست ہی کا میدان کیوں ہو، وہ صرف بزنس کا میدان ہی کیوں ہو، کھیل کا میدان ہی کیوں ہو، وہ شوبز کا میدان ہی کیوں ہو، جب ہم ان تمام شعبہ زندگی میں دوسروں کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان سے بہت آگے نکل جانا چاہتے ہیں۔ میں بہت مختصراً اور ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، تو ہم یہی میدان، یہی جذبہ، یہی تمنا، یہی خواہش ہم اس حوالے سے اپنا ماٹو، اپنا مشن اور اپنا مقصد حیات کیوں نہیں بناتے کہ ہم نے اپنے سیرت و کردار سے دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے، ہم نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، ہم نے تمیز، تہذیب، شرافت، انسانیت، سخاوت، احساس آدمیت، احساس انسانیت کے حوالے سے دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، ہمارے کولیگز، ہمارے محلے دار، ہمارے ملک والے، ہمارے قوم، ہمارے مذہب، ہمارے دین اور ہم سے ملنے جلنے والے تمام لوگ ہمارے کریکٹر کی مثال دیں، ہماری تہذیب کی، ہمارے اخلاق کی، ہماری نیک نامی کی، ہماری انسانیت کا جو ہم میں جذبہ ہونا چاہیے، اس کی مثال دی جائے۔ لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں، ہمارے کردار کے حوالے سے ہماری تعریف کریں۔ ہم اس میدان میں آگے بڑھنے اور کمپٹیشن اپنے دلوں میں کیوں نہیں رکھتے، اپنے جذبوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے قول میں، اپنے افعال میں یہ جذبہ کیوں نہیں رکھتے کہ ہم ایک اچھے شہری، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے مومن، ایک اچھے انسان، ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے اپنی قوم کے نمائندے، اپنے گھر کے نمائندے، اپنے خاندان، اپنی فیملی کی، پوری فیملی ہماری گرویدہ ہو۔ دیکھیں 10 آدمی بیٹھے ہوں، ہمارا المیہ آج کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو سمجھا رہا ہے، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ کاروباری ہو، وہ گھر کا بڑا ہو، وہ کوئی استاد ہو، اپنے آپ پہ وہ اسلام، وہ ایمان، وہ دین، وہ اخلاقیات، وہ درس اور وہ موٹیویشنلز جو ایسٹس ہیں ہمارے، جو ہماری معاشرے کی پسندیدہ افکار، بہترین طالب علم ہونے کے کمپٹیشن میں
ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، بہترین استاد کے کمپٹیشن میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، با کردار کی بات ہو رہی ہے، سیرت کی بنیاد پر کی بات ہو رہی ہے، ایک اچھے کاروباری جو دوسروں کا احساس کرنے والا، دوسروں کا خیال کرنے والا، دوسروں کے حق کو پہچاننے والا اور ان کے کام آنے والا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے سامنے جو اچھائیاں ہیں، جو معاشی جو بنیادی اچھائیاں انسانیت کی ہے، مسلمانیت ہے، انسانیت ہے، دینیت ہے، اس ایمانیت ہے، ان حوالوں سے، جو ہمارے کریکٹر کے حوالے سے، ہماری ذات کے حوالے سے، دیکھیں یہی وجہ ہے شیعہ سنی کو سمجھا رہا ہے، سنی وہابی کو سمجھا رہا ہے، وہابی دیوبندی کو سمجھا رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو سمجھا رہا ہے، بریلوی شیعہ کو سمجھا رہا ہے، پیپلز پارٹی والا نون لیگ والوں کو سمجھا رہا ہے، نون لیگ والا پی ٹی آئی والوں کو سمجھا رہا ہے، وہ جماعت اسلامی کو سمجھا رہا ہے، وہ اس کو، ہر شخص جہاں ایک طرف دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن میں ہے، وہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کا زیادہ متمنی ہے۔ یہ ہے نیگیٹو پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کے ہم دوسروں کو ساتھ لے کے جس قدر ممکن ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے، ہم دوسروں کو لے کے پازیٹیولی اچھا ہم سوچیں۔ آپ دیکھیں سچائی کے راستے پہ، اچھائی کے راستے پہ، حق کے راستے پہ مشکلات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ بہت اچھا آسان راستہ ہے، سچ کا راستہ بہت معمولی سا راستہ ہے اور بہت صاف شفاف راستہ ہے، صاف شفاف راستہ ہے، ایسا ہرگز نہیں، یہ پھولوں بھرا راستہ نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، لیکن دیکھیں یہ حقیقی راستہ ہے، یہ انسان کو اپنے رب کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ دیکھیں کوئی کسی مذہب مسلک سے تعلق ہو، جب تک وہ اچھا انسان نہیں ہوتا اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا انسان ہوگا تو وہ گریجولی خود بخود حق کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا، حق کے قریب ہونا شروع کر دے گا، سچائی اس کے قریب جانا شروع کر دے گا۔ برادران اسلام، یہ جذبہ، بات ختم ہو گئی، آج اتنی ہی سی تھی کہ ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا کمپٹیشن ہر میدان میں، ہر شعبہ زندگی میں جائز ہے، بہتر ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل انسان کی وجہ، مقصد تخلیق انسان جو معاملات ہیں ان میں انسان کو توجہ رکھنی چاہیے، فکر آخرت انسان کو ہونی چاہیے، اور وہ بہت اچھی بات مولا کائنات علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنا ادراک حاصل کر لیا اسے دوسروں کا احساس ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے کردار، دیکھیں میں ایک مثال عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہم میں سے 10 آدمی ایک جگہ پہ موجود ہوں اور وہ 10 کے 10 آدمی ہی ایک دوسرے کو اگر سمجھانا شروع کر دیں کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، ممکن ہے ان میں سے کوئی بھی نہ سمجھ پائے، لیکن اگر وہ 10 کے 10 آدمی اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیں، اپنے آپ میں اپنا خود احتسابی کا عمل شروع کر دیں اور خود اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیں، سمجھانا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دیں، تو ایٹ دی سیم ٹائم وہ 10 کے 10 انسان اچھے انسان ثابت ہو جائیں۔ ایک دم 10 آدمیوں کا ایک گروہ، ایک سیکنڈ وہ یہ سمجھ لیں اس وقت ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، ہم نے دکھاوا نہیں کرنا، ہم نے بددیانتی نہیں کرنی، ہم نے دھوکہ دہی نہیں کرنی، ہم نے بے وفائی نہیں کرنی، ہم نے کسی کا حق غصب نہیں کرنا، ہم نے کسی کو گرانا نہیں ہے، خود آگے بڑھتے ہوئے کسی کو پیچھے دھکا دینا نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک دم سے معاشرے میں چینج آئے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں ایک کتاب پیش کی تھی، یہ وہ کتاب آج ہم آپ کو دوبارہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔
کیونکہ ہم نے یہ عرض کی تھی آیات بینات، سید شفقت حسین جعفری ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جس میں 514 آیات مبارکہ انہوں نے لکھی ہیں جو کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ بے شک ویسے تو پورا قرآن ہم نے کل بھی عرض کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ ہے، آپ کے سیرت و کردار کا ایک تحریر نامہ ہے، کیونکہ قرآن بھی ہدایت ہے اور اہل بیت بھی سراپا ہدایت ہیں۔ تو یہ کتاب اس میں 514 آیات مبارکہ مولا علی علیہ السلام کی شان اقدس میں مختلف مفسروں کے حوالہ جات کے ساتھ کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت بالخصوص فلاں موقع پہ شان نزول کے ساتھ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شان میں جو نازل ہوئیں، ان کے حوالے سے یہ کتاب آیات بینات۔ تو آج کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور شان نزول کہ یہ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے قرآن کا میں جو کچھ ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ پورے کا پورا بے میں ہے، اور انا نقطۃ التی تحت البا کہ میں علی ابن ابی طالب وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ تو گویا قرآن کا آغاز ہی اس سے مولا کائنات علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مستند بات ہے، یہ کوئی کہی سنی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہوا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستند بات ہے احادیث کی روشنی میں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، اور یہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تمام تر صورتیں جتنی بھی ہیں سورہ مبارکہ ہیں ان کا آغاز یعنی ان کی پہلی آیت ہمارا ایمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ ہے، یعنی آیت ہے ہر صورت کی سوائے سورہ توبہ کے۔ تو آج کی جو دوسری آیت مبارکہ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، انتہائی مختصر الفاظ میں کہ اس کی تفسیر میں امام جعفر الصادق علیہ السلام جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہ آپ کی ایک حدیث کے حوالے سے ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام اس سے مراد ہیں، یعنی صراط مستقیم سے مراد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ دوسری روایت میں معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحنو الصراط المستقیم، ہم اہل بیت جو ہیں وہ صراط مستقیم ہیں۔ اس پہ تفصیلی بحث تو میں نے اس اشرے میں وہ بھی اس ویڈیو چینل پہ ہمارے پہ موجود ہے تفصیل سے بیان کیا تھا، لیکن آج اپنے دوستوں کو اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ یہ دوسری سورہ مبارکہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم کو قائم رکھ صراط مستقیم پہ، یا صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرما، اور صراط مستقیم سے مراد مولا کائنات علی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام صراط مستقیم ہیں۔ مشہور و معروف حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں بہت سارے اصحاب کی موجودگی میں پوچھا کہ ھذا صراط مستقیم، پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر آپ خاموش رہے، آپ چپ رہے، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھے، پھر سوال کیا گیا، بار بار سوال کیا گیا، لیکن ایک وقت وہ ہوا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کھڑا کر کے کہا کہ اب پوچھو میرے صحابی کہ تم کیا پوچھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اس وقت وہ وقت تھا کہ جب مولا کائنات علی علیہ السلام
مسجد سے اندر تشریف لا رہے تھے، مسجد کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے، ان کے راستے کو مت چھوڑنا۔ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، اسے مضبوطی سے تھا۔